بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل کا ناول آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی میرے پیج کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے عتیقہ ایوب کا بہاریں تیرے سنگ۔ یہ جرگہ بیسڈ ناول ہے۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا تو دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں۔ میں نے سوچا میں پڑھ رہی ہوں آپ کو بھی سناؤں۔ کزن بیسڈ ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں نا ہیرو ہیروئن آپس میں کزن ہے نا، تو وہ بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے۔ جرگہ بیسڈ بہت خوبصورت یہ ناول ہے۔ یہ آیا تھا، میں آپ کو بتاؤں کون سے اس میں، مجھے اب ماہ نامہ بھی یاد نہیں۔ ہاں، یہ آیا تھا خواتین ڈائجسٹ کے اپریل کے ماہ نامے میں نا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عتیقہ ایوب کا بہاریں تیرے سنگ۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، آپ میری سب سے پیاری بیٹی ہو، کیا باپ ہونے کے ناطے میں آپ کی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا؟ کیا اتنا بھی حق نہیں میرا؟ وہ بے بس ہو کر پوچھ رہے تھے۔ سامنے ان کی سب سے بڑی سب سے لاڈلی بیٹی تن کر کھڑی تھی۔ آج تک وہ اس کی مانتے آئے تھے اور آج وہ ان کی نہیں مان رہی تھی۔ سوری پاپا، میں مانتی ہوں آپ کے پاس حق ہے، مگر میرے پاس بھی انکار یا اقرار کا حق ہے۔ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، نہ ہی میں آپ کے خاندان یا جرگے کا کوئی فیصلہ ماننے کی پابند ہوں۔ میرا نام لائبہ محمد علی ہے، اپنی زندگی کے فیصلے میں خود بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں۔ اور آپ پاپا، آپ تو بہت پیار کرتے ہیں نا مجھ سے، پھر کہاں گیا وہ پیار؟ اب آپ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے آپ اپنی ہی بیٹی کی قربانی دے رہے ہیں؟ واہ، وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، دلائل دینے میں ماہر۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل چپ ہو گئے۔ یکدم احساس ہوا کہ وہ واقعی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سامنے بیٹی تن کر کھڑی تھی۔ وہ اچھا آدمی ہے وہ، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ میں اچھی نہیں ہوں، پھر وہ کہہ کر جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ یہ تو ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، وہ ہمیشہ ہر مقام پر اکیلے ہی رہ جاتے تھے۔ کیا تم سیریسلی سیریس ہو؟ لفظوں کی طرح لہجہ بھی عجیب تھا۔ فراز سمیت پورا گروپ مسکرا دیا۔ نہیں، میں صرف سیریس ہوں۔ یہ سیریسلی سیریس کیسے ہوتے ہیں؟ اب وہ چڑھا رہا تھا۔ شٹ اپ، اس سے خفا ہو کر کہا اور منہ پھیر لیا۔ ہیلو گائز، کہاں تک پہنچی تیاریاں؟ دھپ سے کتابیں گھاس پر پھینک کر وہ خود بھی آلتی پالتی مار کر وہیں بیٹھ گئی۔ چلو جی، لوگوں کو ابھی تک سیریس ہونے کا یقین نہیں آ رہا، اور محترمہ کی تیاریوں کی بھی پڑ گئی ہے۔ عاصم نے آنکھیں گھما کر کہا۔ کس کو یقین نہیں آ رہا؟ ذرا مجھے منہ دکھانا اس کا۔ حسب توقع وہ چڑ گئی۔ تم نے منہ دکھائی میں کچھ دینا ہے؟ بڑے سنجیدہ لہجے میں فراز نے کہا۔ جواباً اس نے ساتھ پڑی کتاب کے گھنگریالے بالوں والے سر پر دے ماری۔ یہ دینا تھا؟ کتاب مار کر وہ سکون سے بولی اور مزے سے فراز کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا؟ یہ ردا صاحبہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ سیریسلی سیریس ہو؟ فراز نے ایک گھوری ردا اور دوسری فاطمہ محمد پر ڈالی۔ اے ردا، سیدھی طرح تیاری کرو، بس نو مور آرگیومنٹ۔ ان چھٹیوں میں ہم ہر صورت سے جائیں گے بس، اس نے قطعی لہجے میں کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ کب سے خاموش عائشہ بولی۔ مجھے کچھ کام ہے ڈاکٹر سمیع سے، آتی ہوں، تیز تیز لہجے میں کہتی وہ بھاگی۔ پیچھے وہ سب ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ فاطمہ محمد تھی۔ ہوا کا جھونکا، ایک پل میں ادھر ایک پل میں ادھر۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ، مگر جان پہچان سب سے تھی۔ جونیئر سے لے کر فائنل ایئر تک سب اسے جانتے تھے اچھی طرح۔ مزاجاً بھی مہم جویانہ تھی۔ نئے سے نیا کام کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اب بھی سردیوں کی آنے والی چھٹیوں کی وہ پلاننگ کر چکی تھی۔ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس اور کچھ ٹیچرز ان چھٹیوں میں اندرون سندھ میڈیکل کیمپ لگا رہے تھے۔ ان میڈیکل کیمپس کا مقصد لوگوں کو فری ادویات فراہم کرنا اور ان کا چیک اپ کرنا، اور دوسرا دیہی علاقوں کے لوگوں کو مختلف بیماریوں کے پھیلنے سے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا۔ فاطمہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، گو کہ 3rd ایئر میں ہونے کے ناطے وہ نہیں جا سکتی تھی، مگر پھر بھی اس نے ہیڈ آفس سے اجازت حاصل کر لی تھی اور ساتھ میں پورے گروپ کو بھی تیار کر لیا تھا۔ مجھے پتا تھا محمد علی تم ناکام رہو گے، سرد لہجے میں بلا کا غصہ تھا۔ وہ اس عمر میں بھی کام گئے۔ نہیں بابا جان، وہ ناسمجھ ہیں، نہیں تو مان جاتی۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ناسمجھ ہوں؟ تمہاری بیٹی ہے، تم پر گئی ہے، تم بھی ہمارے لاڈلے تھے، اور تقریباً اپنی بیٹی والی عمر میں ہی تم نے ہمارا اور اپنی بہن کا مان توڑا تھا۔ تمہاری بیٹی بھی تمہاری لاڈلی ہے، اس سے بھی تمہارا مان توڑ دیا۔ جو دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی زیادہ تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔
وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ مگر ایک بات کان کھول کے سن لو، شادی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ لائبہ نہیں مانتی تو اپنی چھوٹی بیٹی کو مناؤ۔ ایک بار پھر ان کی آواز میں چٹانوں والی سختی اتر گئی تھی اور محمد علی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ فاطمہ کو وہ تو بابا جان وہ چھوٹی ہے ابھی، اور وہ ایک بار پھر حق لا گئے تھے۔ بابا جان ایک جھٹکے سے ان کی طرف مڑے۔ وہ تو لائبہ سے بھی زیادہ ضدی ہے نا؟ یہی کہنا چاہ رہے ہو نا تم؟ اور تمہارے تو قابو میں بالکل نہیں ہے وہ، ہے نا؟ اور تو اور وہ چھٹیوں میں بھی اپنے باپ کے گھر آنا پسند نہیں کرتی، ہے نا؟ بابا جان بغور انہیں دیکھ رہے تھے اور بول رہے تھے اور وہ حیران تھے۔ انہیں شاید امید نہیں تھی کہ بابا جان اتنے باخبر تھے۔ کیا ہوا؟ ہم جو ان سے کبھی نہیں ملے مگر ہم کبھی ان سے بے خبر نہیں رہے محمد علی، ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں لکھی حیرانگی پڑھ لی۔ وہ مجھے غلط سمجھتی ہے بابا جان۔ انہیں لگا آج وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ جو سمجھتی ہے صحیح سمجھتی ہے۔ افسوس محمد علی، افسوس۔ نہ تم اچھے بیٹے بنے، نہ اچھے باپ، نہ بھائی، ہر رشتے میں ناکام ہو گئے تم۔ اور ٹھنڈی آہ بھر کر بیٹھ گئے۔ خیر فاطمہ کو مناؤ ہر حال میں بس، اور ہمیں امید ہے وہ مان جائے گی کیونکہ وہ تمہاری جیسی نہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر وہ باہر نکل گئے اور وہ وہیں سن بیٹھے رہ گئے۔ وہ مان جائے گی کیونکہ وہ تمہارے جیسی نہیں۔ الفاظ نہیں، تھپڑ تھے جو بابا جان اس عمر میں ان کے منہ پر مار گئے تھے۔ ہر چیز کو جیتنے والے ہر چیز سے ہار رہے تھے۔ اوف ٹھنڈ بہت ہے، مجھے ٹینشن ہونے لگی۔ زینب ہاتھ مار رہی تھی، پوری بس میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ ہائے مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، آئی ایم ٹو ایکسائٹڈ۔ کل تک سیریس پوچھنے والی ردا کو کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا۔ آج 22 دسمبر کی صبح وہ نکل پڑے تھے۔ تھرڈ ایئر والوں نے اپنی الگ بس کروائی تھی، دونوں بسیں آگے پیچھے تھیں۔ ٹھنڈ بری طرح ہڈیوں میں گھس رہی تھی مگر جوش میں کوئی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ پوری بس میں شور و غل، ہنسی مذاق تھا۔ سندھ جانے والے سارے اسٹوڈنٹس اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، زندگی کی ہر فکر سے آزاد لوگ جنہوں نے زندگی میں ہر نعمت اپنے پاس پائی تھی۔ نہ انہیں غربت سے شروع ہونے والی لازوال اذیت کا اندازہ تھا، نہ زندگی کی دوسری تکلیفوں اور تلخیوں کا۔ ان کا پڑاؤ گھوٹکی اور گھوٹکی سے ملحقہ مختلف گاؤں میں تھا۔ وہ پہلی بار کسی پسماندہ علاقے میں جا رہے تھے اور ان سب کی لیڈر فاطمہ محمد سب سے آگے تھی۔ بلو جینز، وائٹ ٹی شرٹ اور اوپر سے بلیک اپر میں جاگرز پہنے، اونچی پونی ٹیل باندھے، گلے میں سرخ مفرل لپیٹے وہ میڈیکل کی نہیں ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ سفید رنگت پر سرخ ہوتی ناک، کان جیسی براؤن چمکتی آنکھیں اس کی خوشی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ مختلف تھی، کالج کی سب سے سوشل اسٹوڈنٹ، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چھٹیوں میں بھی ہاسٹل رہتی، بہت کم گھر جاتی۔ سارا گروپ حیران ہوتا تھا لیکن اسے پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ فاطمہ، عاصم نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ تیزی سے مڑی۔ کیا ہے؟ حیرت سے پوچھا۔ پیچھے آؤ، انتاکشری کھیلتے ہیں۔ جواب علی نے دیا تھا۔ وہ سر ہلاتی پچھلی سیٹوں پر آگے۔ کچھ ہی دیر بعد پوری بس گانوں کے شور سے گونج رہی تھی۔ وہاں ہنسی تھی، کہکہے تھے اور خوشیاں تھیں۔ لٹا دی ہم نے ایسے زندگی باپ کی کمائی ہو جیسے۔ رات کی ان کی گاڑی اپنے گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ پورا اسلام آباد دھند میں لپٹا پڑا تھا، ایسی دھند ان کے اپنے اندر بھی اتر رہی تھی۔ سلام صاحب، ملازم انہوں نے دیکھ کر کہا۔ جواباً انہوں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر یکدم رکے۔ لائبہ بی بی کہاں ہیں؟ انہوں نے ملازم سے پوچھا۔ جی اپنے کمرے میں ہے، ادب بھرا جواب آیا۔ وہ سر ہلاتے آگے بڑھ گئے، پھر ایک دم دوبارہ رکے۔ فاطمہ نہیں آئی؟ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ لہجہ تصدیق کرنے والا تھا، گویا تصدیق کر رہے ہوں کہ آئی کہ نہیں۔ جی نہیں صاحب، ملازم نے بوکلا کر کہا۔ امید نہیں تھی کہ صاحب فاطمہ کا بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وہ مون پیچھے سیڑھیوں کی طرف مڑ گئے، لائبہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے جھانکا۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی، وہ واقعی ان کے جیسی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ ٹھنڈا سانس بھر کے وہ اپنے کمرے کی طرف آ گئے۔ میرا خیال ہے یہاں پڑاؤ ڈال لینا چاہیے فائنل کے، شہروز نے کہا۔ رات پڑ گئی تھی، وہ سندھ کی حدود میں تھے، شاید گھوٹکی کے کہیں آس پاس۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ فاطمہ نے باہر جھانکا۔ سردیوں کی کالی رات چھا چکی تھی، باہر صرف تاریکی تھی۔ کوئی گاؤں ہے یہ بھی ابھی ہم نے اپنی منزل سے 3-4 گھنٹے دور ہے، وہاں جانا فی الحال ممکن نہیں، شہروز نے وضاحت دی۔ وہ سب سر ہلاتے اترنے لگے، ساتھ ہی کیمپنگ کا سامان بھی اتارنے لگے۔ ٹارچ کی روشنی میں بڑے بڑے درخت، دور تک پھیلی فصلیں عجیب ہیبتناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کیا کیمپنگ یہیں کرنی ہے؟ فاطمہ نے فائنل کے سیاح سے پوچھا جو ٹھنڈ کے مارے ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ ہاں ظاہر ہے، اس سے مختصر جواب دیا، مگر یہاں بہت ٹھنڈ ہے، ردا کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ تو اب گاؤں والے تمہارے لیے مہمان خانے تو نہیں بنا کر بیٹھے؟ فراز نے خیمہ نصب کرتے ہوئے جواب دینا ضروری سمجھا۔ ٹیچرز کے خیمے لگ گئے تھے، وہ سب بھی کام کرنے لگے سوائے فاطمہ کے جو ابھی تک ٹارچ ہاتھ میں لیے متجسس ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بے دھیانی میں وہ ٹارچ پکڑے تھوڑا آگے چلی گئی۔ کھیتوں میں موجود بستی بہت دور تھی، کچے پکے مکانات، کسی مکان پر چمکتا مدھم بلب۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھی، پھر رک گئی۔ مکانوں کے درمیان سے ہی قلعہ نما عمارت دور سے ہی بڑی آب و تاب کے ساتھ کھڑی تھی۔
पूरी इमारत तारीकी में डूबी हुई थी, ज़रा भी रोशनी नहीं थी। थोड़ी चांद की रोशनी में ये देव हेकल इमारत और भी खौफनाक लग रही थी। ये किसी का घर है या कोई तारीखी इमारत है? वो बड़बड़ाई। इतने पसमानदा इलाके में इतनी ऊंची वसी और रीज़ हदूद और अरबे वाली इमारत, उसे फिर से तजस्सुस हुआ। तारीकी में डूबी इमारत देखकर लग रहा था शायद वहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर ये इमारत किसकी है? क्या वाकई कोई तारीखी महल है? इन्हीं सोचों में काफ़ी आगे आ गई थी। बस्ती अब थोड़ी ही दूर थी। उधर वो खामे नस्ब करते ही थके हारे आराम के लिए लेट हो गए थे। हो सकता है ये किसी घोस्ट वगैरह की मलकियत हो। अब के सोचों ने नया रुख बदला। रात के 10 बज गए थे, मगर सर्दी की वजह से तारीकी बहुत ज़्यादा थी। भूत! ओ गुड! एक्साइटेड। हो सकता है आज मेरी भूतों से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो पुरजोश सी आगे बढ़ती गई। कैंप बहुत दूर रह गए थे। वो बस्ती के दरमियान में पहुंच गई थी। बस्ती सामने आते ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ गई। अंधेरे में उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया था। टॉर्च हाथ से छूट कर नीचे गिरी और किरची किरची हो गई। ओह शिट डैम इट! उसने सारा गुस्सा उस पत्थर पे निकाला जिससे पाँव उलझा था। फिर जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। यकदम उसे अपने पीछे किसी सरसराहट की आवाज़ आई। वो जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई। फिर आस्ता से मुड़ी और धक से रह गई। सामने दो बड़े मुंह वाले कुत्ते पूरा मुंह खोले खड़े थे। शायद वो टॉर्च के गिरने की आवाज़ सुनकर आए थे। उसके मुंह से ज़ोरदार चीखें बरामद हुई थी। साथ ही उसे दौड़ लगा दी। हेल्प हेल्प हेल्प! वो चीखी। कई घरों की लाइट्स ऑन हुई थी। कुत्ते उसके पीछे भागे थे। उसकी जीन्स का पायंचा कुत्ते के मुंह में आ गया था। वो जितना ज़ोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। अब उसे एहसास हुआ था कि वो कैंप से बहुत दूर आ गई थी। दूसरा पायंचा भी दूसरे कुत्ते के मुंह में आ गया। वो पूरी शिद्दत से चिल्ला रही थी। तभी फायरिंग की आवाज़ आई। गोली कुत्ते को लगी थी। वो वहीं गिर गया। दूसरा भाग गया था और वो भी वहीं गिर गई थी। झाड़ियों से कुत्ते के भागने की वजह से टांग से खून रस रहा था। मुड़कर उसने फायरिंग करने वाले को भी नहीं देखा। आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। आंखों पर रोशनी पड़ने पर उसने ऊपर देखा था। रोशनी दिखाने वाला नहीं, सिर्फ रोशनी नजर आई थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? गंभीर आवाज़ में पूछा गया था। पूछने वाला अब करीब ही बैठ गया था। बंदूक एक तरफ रखकर वो उसकी तरफ मुड़ा। मैं उससे बोला नहीं गया था। हाथ टांग पर था। ओह तुम जख्मी हो? वेरी सैड। ये कुत्ते अजनबियों पर हमला करते हैं, उसने तासुब से कहा। और उसका हाथ पीछे करके जख्म देखने लगा। वो अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे वापस जाना है, उसने बहराई हुई आवाज़ में कहा। मुकाबले चौंक कर सर उठाए, फिर साकत हो गया। टार्च की रोशनी में गालों पर बिखरते आंसू, भीगी कांच की आंखें। वापस वापस कहाँ जाना है? उससे पूछा। कैंप में, उसने कहा। निचला होंठ दांतों तले था। ओह कोई ट्रिप आया है क्या? कहाँ ठहरा है? उसे तवील सांस लेकर पूछा। गांव से थोड़ी दूर। वो तकलीफ से होंठ भींच रही थी। ओ ओके उठो, तुम्हारी बैंडेज कर देता हूँ, फिर छोड़ आऊँगा। उसे अपना हाथ आगे किया। वो हाथ पकड़कर खड़ी होगी। गन उठाकर उसने कंधे पे डाली और आगे बढ़ गया। वो साथ ही घसीटती जा रही थी। कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कुछ ख्याल आने पर उसने पूछा। घर, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मुझसे चला नहीं जा रहा, उसने रूहानसे लहजे में कहा। अब कि वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे सहारा दिया। जीन्स शर्ट और अपर में। अगर गाँव वाले इस लड़की को इस फिल्म में देख लें तो। वो तसव्वुर करके मुस्कुरा दिया। वो होंठ भींच गई। उसे उलझन हो रही थी। इतनी डरपोक और बुज़दिल तो नहीं थी वो। थोड़ी देर बाद उसी शानदार इमारत के सामने खड़े थे। उसे एकदम याद आ गया वो इसी इमारत के पीछे आई थी यहाँ, मगर अब वो तारीकी में डूबी हुई नहीं थी, बत्तियाँ जल रही थी। ये तुम्हारा घर है? उसे उस कवि हैकल गेट की तरफ बढ़ता देखकर बोली। जी हाँ, उसने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद बात बात पर मुस्कुराना उसकी आदत थी। ओह! उसके मुँह से ठंडी सांस निकल गई। अंदर खामोशी का राज था। गेट से दाखिल होते ही उसे पोर्च में खड़ी गाड़ियाँ नजर आई थी। साइड पर वसी और रीज लॉन भी था। पोर्च के आगे शानदार किलानुमा इमारत थी। वो पोर्च की तरफ बने छोटे कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होकर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा, जबकि वो खामोश नज़र से इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो आकर नीचे बैठा और बैंडेज करने लगा। तब उसने बगौर सामने वाले का जायज़ा लिया। ब्लैक शलवार सूट पर पहनी गई ब्लैक जर्सी में उसका लंबा कद बैठने की हालत में भी नुमायाँ हो रहा था। माथे पर बिखरे स्याह बाल, खड़ी नाक। वो अच्छा खासा खूबसूरत शख्स और पढ़ा लिखा भी लग रहा था अपनी गुफ्तगू से। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्यों रहते हो? जख्म को थोड़ा सुकून हुआ तो उसने सवालों की बरसात कर दी। वो फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर रहा था। अब उसके सवाल सुनकर एक बार फिर मुस्कुराया था। दोनों गालों में गड्ढे उभरे थे। मेरा नाम शाजिर है, शाजिर सिकंदर, और मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। वो बॉक्स दोबारा अलमारी में रख रहा था। ओ असल में मैं तुम्हारा घर देखने के लिए ही कैंपिंग वाली जगह से आगे आ गई थी। मैं हैरान थी कि इतने पसमानदा इलाके में इतनी शानदार इमारत, और तुम्हें देखकर और भी हैरान हो गई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी कोई एजुकेटेड शख्स मिल सकता है। उसने आदत के मुताबिक साफ बात बताई। वो टांग मोड़कर अलमारी से टेक लगाए खड़ा था, दोनों हाथ सीने पे बांधे मुस्कुराते हुए इसकी बात सुन रहा था।
تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کافی مختلف لگی تھی اسے، بڑے آرام سے وہ بے خوف ہو کر رات کے اس پہر ایک جوان آدمی کے ساتھ سوال جواب کر رہی تھی۔ اگر گاؤں والے یا حویلی والے دیکھ لیتے تو؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری گفتگو سے پتہ چلا اور تمہارے بینڈیج کرنے سے، اس نے الجھے سے لہجے میں کہا۔ اس کی بے وجہ مسکراہٹ میں الجھ رہی تھی۔ گڈ، اس نے داد دی۔ کیا کرتے ہو تم؟ مطلب کتنا پڑھے ہو؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ مڑ کر اب ہیٹر آن کر رہا تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں، جاپور شہر کے اسپتال میں ہے، مگر یہاں گاؤں میں بھی کلینک ہے۔ ہیٹر آن کر کے اس نے دوبارہ الماری کھول لی۔ وہ الیکٹرک کیٹل نکال رہا تھا۔ اوہ واو، گریٹ، مجھے امید نہیں تھی کہ تم بھی ڈاکٹر ہو سکتے ہو۔ حیرت اور جوش سے اس کی آواز بلند ہوگی۔ وہ مسکرا دیا۔ کیوں؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈال کر اسے سوئچ آن کر دیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اس پسماندہ سے علاقے میں۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مائنڈ اٹ، یہ پسماندہ علاقہ نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا۔ وہ بے اختیار چپ ہو گئی۔ سوری، تمہیں برا لگا؟ میں تو بس… اس نے فوراً اپنی عادت کے مطابق غلطی تسلیم کر لی۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، میں نے جسٹ تمہیں بتایا۔ اس کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ وہ چائے بنا چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے چائے کا مگ پکڑتے ہوئے انکشاف کیا، مگر سامنے والے کے چہرے پہ کوئی حیرانی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کیا؟ تم کیسے جانتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایک دم خیال آیا تھا کہ کہیں وہ بھوت تو نہیں۔ خیال آتے ہی وہ سمٹ سی گئی۔ رات کے اس پہر اس کی مدد کرنے والا، ایک عجیب سی حویلی میں لانے والا اور پھر سب کچھ جاننے والا، یہ تو بھوت ہی ہو سکتا ہے۔ خوف کی لہر اس کے پورے وجود پہ دوڑ گئی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو، ہنستے ہوئے بولا۔ شاید اس کا چہرہ وہ پڑ چکا تھا۔ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ انفیکٹ تمہارے شولڈر پر کنگ ایڈورڈ کا کارڈ چسپاں ہے، جس سے مجھے پتہ چلا۔ اس سے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ فاطمہ کے حلق سے بے اختیار طویل سانس نکلی۔ اور کوئی نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں؟ فاطمہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ ہیں نا، امی ہیں، پھپھو ہیں، کاکا جان ہیں، کاکی جان، آغا جان اور میرے کزنز، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور تمہارے فادر؟ فاطمہ نے چونک کر پوچھا۔ پوری لسٹ میں اس کے فادر کا نام نہیں لیا تھا۔ شاہزادے کے چہرے پہ ایک دم دکھ بھری سنجیدگی ابھر آئی۔ وہ حیات نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ او آئی ایم سوری، وہ بے اختیار بولی۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے سکوت چھا گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خاموشی شاہزادے نے توڑی۔ یہ اس کا اب تک کے عرصے میں اس سے پہلا سوال تھا۔ فاطمہ، اس سے بتایا۔ پورا نام بتاؤ۔ آدھا نام انسان کی پہچان نہیں ہوتا۔ اس کی مسکراہٹ ایک بار پھر لوٹ آئی تھی۔ فاطمہ محمد، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ او نائس نیم، وہ پرستش لہجے میں بولا۔ فاطمہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم اکیلی اس طرف اکیلی آنے والی جگہ نہیں ہے، یہ خاصے خطرناک علاقے ہیں۔ اس نے بات کا رخ موڑا۔ میں بس اس عمارت کو دیکھنے کی شوق میں پھنسی ہوں، اس نے لمبا سانس لے کر کہا۔ مگر میں نہیں جانتی کہ یہاں اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ تم میری چیخیں سن کر جاگے تھے کیا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہاں، میں سمجھا گاؤں کا کوئی آدمی پھنس گیا ہے، اس سے وضاحت کی۔ فاطمہ چائے ختم کر چکی تھی۔ کیا تم مجھے چھوڑ آؤ گے واپس؟ مگ رکھ کر اس سے پوچھا۔ شیور، وائی ناٹ۔ وہ بھی مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے کھڑا کیا۔ ٹھہرو، ٹھنڈ بہت ہے باہر، میں شال لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، وہ تیز تیز لہجے میں کہتا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں سرخ سندھی کڑھائی والی شال تھی۔ اوہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ شال اس کے کندھے پر ڈال رہا تھا جب وہ بے اختیار بولی۔ وہ ہولے سے ہنس پڑا۔ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاید اسے اس فکرے کی امید نہیں تھی، مگر مقابل کے چہرے پر بلا کا سکون تھا، یوں جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ چلیں؟ اس نے فاطمہ کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا۔ ہاں چلو۔ وہ ہونٹ بھینچ کر پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گرمائش کا احساس ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیمپوں کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ شاہزر، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو… وہ کہہ رہی تھی۔ تو کوئی اور ہوتا یقیناً، اینڈ پلیز آئی ڈونٹ لائک فارمیلٹیز، یہ تھینک یو، ویلکم وغیرہ وغیرہ مجھے پسند نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ یو آر سو سویٹ، ریئلی، اسپیشلی یور اسمائل۔ فاطمہ نے بے اختیار اس کی مسکراہٹ کو سراہا۔ واقعی اس کے منہ پر مسکراہٹ بہت سجتی تھی، شاید اسی لیے وہ اتنا زیادہ مسکراتا تھا۔ فاطمہ کی بات پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اب میں تمہیں تھینک یو نہیں کہوں گا، اس نے کہا، پھر دونوں ہنس پڑے۔ کیا ہم پھر مل سکتے ہیں؟ فاطمہ نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آج تک وہ اتنی شدت سے کسی کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی۔ کالج میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے کوئی کچھ کہہ دیتا۔ ایک بار ویلنٹائن ڈے پر ایک لڑکی نے اسے پھول دینے کی جرات کر لی تھی، پھر تو سب کے سامنے اس کی جو عزت افزائی اس نے کی تھی، اس کے بعد سب فاطمہ محمد کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ مگر آج
شیور وائی ناٹ، مجھے خوشی ہوگی تم سے دوبارہ مل کر۔ وہ پھر مسکرا رہا تھا۔ یا اللہ، اس شخص کی مسکراہٹ! فاطمہ نے اس کا فون نمبر لیا اور پھر اسے دعوت دی کہ وہ بھی ان کا کیمپ جوائن کر کے انہیں گائیڈ کرے، کیونکہ وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس سے مسکراتے ہوئے یہ پیشکش بھی قبول کر لی۔ اوکے بائے، گڈ نائٹ، وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ بائے، شب بخیر۔ شاہزر نے گاڑی سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ وہ دیر تک وہیں کھڑی اس کی گاڑی کو دھند میں گم ہوتا دیکھتی رہی، پھر کچھ خیال آنے پر اس کے کندھے پر پڑی شال تھامی۔ وہ شال واپس نہیں لے کر گیا تھا اور فاطمہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار شال اوڑھی تھی۔ شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر وہ کیمپ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا نیا تازہ ایڈونچر اتنا برا بھی نہیں تھا۔ فاطمہ بی بی تو سندھ گئی ہیں صاحب، کسی ٹرپ وغیرہ کے ساتھ۔ ہاسٹل کا چوکیدار مؤدبانہ لہجے میں بتا رہا تھا۔ سندھ؟ ان کے منہ سے بے یقینی سے نکلا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور آئے تھے فاطمہ کے لیے۔ جی صاحب، وہ بہت سارے لوگ گئے ہیں۔ چوکیدار بوکھلا گیا۔ سندھ کے کن علاقوں میں گئے ہیں؟ ان کا لہجہ تشویش سے پُر تھا۔ پتہ نہیں صاحب، ہم وارڈن کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھنے، چوکیدار نے کہا اور مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، ساتھ میں ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ وہ میڈیکل کیمپ لگائے ہیں انہوں نے گھوٹکی کے علاقے میں لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے، وارڈن بتا رہی تھی، اور وہ بس گھوٹکی پہ اٹک گئے تھے۔ گھوٹکی؟ وہ مشکل ان کے منہ سے نکلا۔ جی گھوٹکی میں، اور گھوٹکی کے گرد و نواح میں۔ وارڈن ایک اور بم ان کے سر پر پھوڑا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئے۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وارڈن اور چوکیدار اکٹھے بولے۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولے اور پھر مڑ گئے۔ یہ بات طے تھی کہ فاطمہ نے ہمیشہ وہ کام کرنا ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ بے بس ہو کر گاڑی چلا رہے تھے۔ ابھی تو انہوں نے فاطمہ سے بات بھی نہیں کی تھی اور بات کرنے سے پہلے ہی وہ شیروں کی کچھار میں پہنچ چکی تھی۔ کتنا ہینڈسم ہے نا شاہزر! ردا دور فراز کے ساتھ کھڑے شاہزر کو دیکھ کر بولی۔ ہینڈسم بھی اور سویٹ بھی؟ یہ عائشہ تھی۔ فاطمہ چپ چاپ سب کے تبصرے سنتی جا رہی تھی۔ اور بہت اچھا گائیڈ بھی تو ہے، کتنا گھل مل گیا ہے۔ کل تو پروفیسر سمیع بھی تعریف کر رہے تھے۔ یہ نمرہ تھی شاہزر پر، وہ محاورہ پورا ہوتا تھا۔ آ گیا اور چھا گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ ان کے ساتھ تھا۔ ان کے ساتھ اس نے 4 دیہاتوں میں کیمپ لگایا، ان کی رہنمائی کی، یہاں کے لوگوں کی نفسیات سے آگاہ کیا، ان سے کیسے پیش آنا تھا، کیا کرنا تھا، اس سب میں وہ ان کے ساتھ تھا۔ اپنی مخصوص مسکراہٹ، نرم لہجے اور سنہری آنکھوں کے ساتھ وہ ہر کسی کے دل میں اتر گیا تھا۔ ہر بندے کے منہ پر اس کی تعریف تھی، مگر فاطمہ چپ چپ تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ سب۔ جب سے شاہزر ان کے ساتھ تھا، 2-4 عام سی باتوں کے علاوہ ان دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ ہر کسی کو وقت دے رہا تھا برابر۔ آج وہ گھوٹکی آ گئے، ارادہ تھا کہ آرام کریں۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ پچھلے ہر گاؤں میں کیمپ لگا کر آئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ ردا نے اس کا شانہ ہلایا۔ کچھ نہیں، وہ بیزاری کے عالم میں بولی۔ بڑے دنوں بعد سورج نکلا تھا، سنہری دھوپ جسم کو سکون بخش رہی تھی۔ فراز اور شاہزر سب لڑکوں سمیت ان کی طرف آ رہے تھے۔ کیا خیال ہے کرکٹ میچ ہو جائے؟ فراز نے آ کر کہا۔ وہ سب کچھ جوش ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ البتہ فاطمہ وہیں بیٹھی رہی۔ شاہزر نے گہری نظر اس کے بیزار چہرے پہ ڈالی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پیچھے بنا نہ رہ سکا۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا؟ وہ وہیں چٹائی پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باقی سب بھی متوجہ ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اسے چپ چپ پھیر رہی ہے، ردا نے کہا۔ فراز، علی اور باقی سب بھی وہیں بیٹھ گئے۔ کیا ہوا فاطمہ؟ سب پریشان ہو گئے۔ وہی تو جان تھی ان کے گروپ کی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، اس نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ شاہزر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ نہیں کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ نا پلیز، علی اصرار کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا یار۔ وہ کھڑی ہوگی۔ 1 منٹ میں اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ایک بندے کے پیچھے وہ اپنے اتنے پیارے دوستوں کا دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ چلو کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ان سب نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ وہ عائشہ، علی، کمال احمد، رابعہ، فضا، یہ ایک ٹیم میں تھے۔ شاہزر، فراز، شہروز، ردا، نادیہ، لائبہ، اسامہ، لاریب، اسامہ، عدنان دوسری ٹیم میں۔ باقی سب ناظرین کا کردار ادا کر رہے تھے۔ شاہزر کی ٹیم بیٹنگ کے لیے آئی تھی۔ فراز اور شاہزر دونوں اوپنر آئے تھے اور خوب سکور کر رہے تھے۔ دونوں کی جوڑی جم کر پیچ پر کھڑی تھی، آؤٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کوئی۔ علی کی گیند پر شاہزر نے شاٹ لگایا، رن لینے کے لیے بھاگا تو دوسری طرف سے فاطمہ گیند پکڑنے کے لیے آگے کو بھاگی اور پچ کے عین درمیان میں وہ شاہزر سے ٹکرا کر بری طرح نیچے گری۔ شاہزر وہیں رک کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور سوری، آئی ایم ریئلی سوری، تم ٹھیک ہو؟ وہ معذرت کر رہا تھا۔ ادھر سے علی نے گیند وکٹ پر پھینک کر اسے رن آؤٹ کر دیا۔ گراؤنڈ میں ہو ہو کا شور مچ گیا۔ تم آؤٹ ہو گئے ہو، میں ٹھیک ہوں، تمہیں اپنا رن بنانا چاہیے تھا۔ فاطمہ نے اسے یاد دلایا۔ اٹس اوکے، وکٹ تم سے زیادہ اہم نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ وہ طویل سانس لے کر بولا۔ فاطمہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ واپس جا رہا تھا، اس کی جگہ نادیہ آ رہی تھی کھیلنے۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ فاطمہ، پوزیشن سنبھالو۔ علی کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ 10-10 اوور کا میچ تھا۔ بیٹنگ کے بعد فوراً دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، مگر شاہزر 15 منٹ کا وقفہ لے رہا تھا۔ کیا یار 15 منٹ میں کیا کرنا ہے تم نے؟ فراز چڑھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے بتا ہی دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب چپ ہو گئے۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، فراز نے کہا۔ وہ مڑ گیا۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نماز بڑا اجنبی سا لفظ لگا تھا اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کبھی خود نماز پڑھی ہو۔ وہ سب ٹولیاں بنا کر وہیں بیٹھ گئے تھے، مگر فاطمہ اس طرف آگے جہاں وہ چٹائی پر نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ سجدے میں تھا۔ اتنا اونچا لمبا شخص کیسے جھکا پڑا تھا؟ وہ چپ چاپ دیکھنے لگی۔
تمہیں کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ کچھ دیر پہلے کہا گیا اس کا فکرہ اسے یاد آیا۔ وہ پورے انہماک سے نماز پڑھا تھا اور ہر کام اتنے ہی انہماک سے کرتا تھا، پوری توجہ کے ساتھ۔ جس چیز پر توجہ دے دیتا اسے سنوار دیتا، ارد گرد سب بھول جاتا۔ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں، 3 رات پہلے اسے شال اڑا کر کہا تھا۔ وہ شال اسے یاد آیا، شال تو اب بھی اس کے پاس سے اسے واپس ہی نہیں کی۔ وہ سلام پھیر رہا تھا، سلام پھیرنے کے بعد مڑا، ایک لمحے کے لیے اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بس ویسے، انفیکٹ مجھے وہ شال واپس دینی تھی تمہیں، اس نے بات بنائی۔ او پلیز، وہ تمہاری شال ہے اب، اس نے منع کیا واپس کرنے سے۔ نہیں، وہ میں تو اوڑھتی نہیں یہ شالز وغیرہ، وہ فوراً بولی۔ اب اوڑھ لینا، وہ مضبوط لہجے میں کہتا کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، وہ اتنی قطعیت سے کہتا تھا کہ سامنے والے کے پاس انکار کا جواز ہی نہ رہتا۔ چلو چلیں، وہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑی ہوگی۔ بہت خوبصورت ہے گھوٹکی، فاطمہ نے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ہاں مگر تم سے کم، اسے مسکراتے ہوئے اسی رات کی بات دہرائی۔ وہ چلتے چلتے پھر ساکت ہو گئے۔ بے یقینی سے اسے دیکھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا چل رہا تھا، وہی بے نیازی تھی چہرے پہ، جیسے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ چلو، رک کیوں گئی؟ وہ مڑا۔ فاطمہ نے بغور اسے دیکھا، سنہری آنکھیں دھوپ میں چمک رہی تھی، بے حد لمبی پلکوں کا جال۔ وہ جادوگر تھا واقعی، کوئی جذبہ تھا ان آنکھوں میں، مگر چہرہ بے نیاز تھا۔ آنکھیں کہہ رہی تھیں میں جانتا ہوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور چہرہ کہہ رہا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم یہاں رک کیوں گئی۔ ہیلو، اس نے ہاتھ ہلایا۔ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں چلو، وہ بوکھلا کر بولی اور چلنے لگی۔ اگر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں دوبارہ، تم چلو گی؟ اس نے ایک دم کہا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ان کانچ کی آنکھوں سے نظر چرا رہا تھا۔ دیکھوں گی، وقت ملا تو اس سے بات وقت پر چھوڑ دی۔ وہ مسکرا دی۔ اب وہ فراز لوگوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میچ شروع ہو گیا دوبارہ، مگر بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ میچ کے بعد پروفیسرز نے 2 ٹیمیں بنا دی۔ ایک کا کام وہاں میڈیکل کیمپ لگانا اور دوسری کا لوگوں کو گھر گھر جا کر انہیں نہ صرف کیمپ تک لے کر آنا بلکہ ان کو مختلف بیماریوں کے متعلق آگاہی دینا بھی تھا۔ لوگوں کے گھر جانے کا کام تھرڈ ایئر کو سونپا گیا اور شاہزر کو ان کا گائیڈ بنا دیا گیا۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا اتنا مزہ آئے گا کیمپنگ میں، ردا چلتے اپنے خیالات کا اظہار کری تھی۔ تم سوچتی بھی ہو؟ واو، امیزنگ، اٹس نیو انفارمیشن۔ فراز نے فوراً لفظی حملہ کیا۔ وہ سب ہنس پڑے۔ شٹ اپ، ہوں تم تو چلتے ہو میری آئی کیو پاور سے، ردا نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں ہاں، آئی کیو پاور لگتا تو نہیں آئنسٹائن۔ فراز چڑھا رہا تھا اور وہ چڑھ رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ فراز، کم از کم تم سے تو زیادہ مارکس ہوتے ہیں ردا کے، اور اناٹومی کے پریکٹیکل میں ردا ہی تھی جس سے تمہیں نقل کروائی۔ فاطمہ نے ردا کا ساتھ دیا تو وہ کھل اٹھی۔ دیکھا، فاطمہ کو پتہ ہے، اس نے فوراً فراز کو جتایا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں وہ گاؤں پہنچ گئے۔ 2 کی ٹیم بنا کر وہ الگ الگ گھروں میں جانے لگے۔ تم میرے ساتھ آ جاؤ شاہزر، فراز نے کہا۔ نہیں، میں فاطمہ کے ساتھ ہوں، اس نے مسکرا کر معذرت کی اور حیران کھڑی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ سب منہ کھولے کھڑے تھے۔ کیا تم لوگوں نے وہی دیکھا جو میں نے دیکھا؟ علی نے پوری آنکھیں کھول کر خوابناک لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم سب نے دیکھا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ نے اسے تھپڑ بھی نہیں مارا، عائشہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ البتہ فراز مسکرا رہا تھا۔ لیوڈ، چلو کام شروع کرو۔ فراز کے کہنے پر وہ بھی 2 کی ٹیم بنانے لگے۔ سلام شاہزر صاحب، بوڑھی سی آواز پہ وہ دونوں چونک کر مڑے۔ وعلیکم السلام قدیر خاں، کیسے ہو بابا؟ شاہزر گرم جوشی سے اس میلے کچیلے بوڑھے کے گلے لگ گیا۔ فاطمہ کو کراہیت سی ہوئی، یہ پتہ نہیں کون تھا، اور گھوٹکی میں بھی شاہزر کو جانتا تھا، حالانکہ شاہزر کا گاؤں تو گھوٹکی سے کافی فاصلے پر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مل ملا کر فارغ ہوا اور پلٹا۔ سوری، اس نے معذرت کی۔ اٹس اوکے، یہ کون تھا؟ اس سے حیرت سے پوچھا۔ یہاں میرا ننھیال ہے گھوٹکی میں، میرے ننھیال میں ملازم تھا یہ، اس نے وضاحت کی تو وہ سر ہلاتی ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ سب لوگ شاہزر کو جانتے تھے، وہاں وہ جس گھر میں بھی گئی سب بہت عزت، محبت اور پیار سے ملے۔ سامنے پھر شاہزر کے گھر جیسی ہی شاندار عمارت تھی۔ یہ تمہارے نانا کا گھر ہے، رائٹ؟ اس نے فوراً اندازہ لگایا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں آؤ، اس نے کہا اور اندر لے آیا۔ شاندار اور جدید طریقے سے سجی حویلی، خوبصورت فرنیچر، جگہ جگہ پردے لگے، اسے تو وہ کوئی محل لگ رہا تھا۔ جھک کر سلام کرتے ملازم اور ملازمائیں، شاہزر اسے سیدھا اندر لے آیا۔ بابا جان کدھر ہے خان؟ وہ ملازم سے پوچھ رہا تھا۔ گھر پر ہی ہیں، مگر تیمور صاحب گھر پر نہیں ہیں، ملازم نے بتایا۔ وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ ارے شاہزر آیا، راہ دہلی میں خوش شکل سی لڑکی ملی انہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی؟ وہ اس لڑکی کے سر پر پیار دے رہا تھا اور بھابھی بھی کہہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، بھابھی نے خوش دلی سے کہا، پھر حیرانی سے پینٹ شرٹ میں ملبوس بنا کسی دوپٹے کے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ فاطمہ ہے بھابھی، لاہور سے آئی ہے اپنے کالج والوں کے ساتھ، یہاں دوا وغیرہ کا کیمپ لگایا، آپ کو انوائٹ کرنے آئی ہے کہ آپ بھی کیمپ میں آ کر فری چیک اپ کرائیں، تیمور کے پیسے بچائیں۔ وہ ہنستے ہوئے تعارف کروا رہا تھا۔ اوہ اچھا، خوش آمدید۔ نماز کے سٹائل میں لپٹے دوپٹے والی وہ لڑکی فاطمہ کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ فاطمہ آہستہ سے مسکرا دی۔ اور فاطمہ، یہ میری بھابھی ہیں، میرے کزن کی وائف، اس نے فاطمہ کو بتایا۔ نائس ٹو میٹ یو، اس سے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ چلیں، اس نے شاہزر کو واپسی کا کہا۔ اسے وحشت ہو رہی تھی اس جگہ پر۔ ارے نہیں نہیں، کھانا کھائے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟
بھابھی نے ہاتھ پکڑ کر روکا. نہیں بھابھی پھر آئیں گے, سب کو دعوت دی ہے تو سوچا آپ کو بھی دیتے جائیں. شاہزر اس کا چہرہ پڑ چکا تھا جب ہی بھابھی سے معذرت کی خدا حافظ کہہ کر پلٹ آیا. ابھی وہ راہداری سے نکل ہی رہے تھے کہ سامنے ایک بزرگ آ گئے. سفید سوٹ, پشاوری چپل ہاتھ میں چھڑی اور باروب چہرہ. شاہزر ان کو دیکھ کر رک گیا. وہ بھی مجبوراً رک گیا. السلام علیکم بابا جان. شاہزر ان کے گلے لگ گیا مگر ان کی آنکھیں فاطمہ پر تھی, ساکت, بے تاثر. وہ بے اختیار گھبرا سی گئی. وعلیکم السلام, تم آج کیسے راستہ بھول گئے؟ انہوں نے مسکرا کر نوازے کا شانہ طبقہ مگر آنکھیں اب بھی فاطمہ پر تھی. شاہزر نے وہی تعارف کروایا اس کا جو بھابھی سے کرایا تھا. بابا جان نے آگے بڑھ کر اپنا نحیفات اس کے سر پر رکھا تھا. ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا. فاطمہ بھی ساکت تھی. پہلی بار کسی نے اس کے سر پر یوں مان سے ہاتھ رکھا تھا. اس سے گھبرا کر سر اٹھایا. آنکھیں بابا جان کی آنکھوں سے ملی. اسے لگا بابا جان کی آنکھیں نم تھیں. جیتی رہو, خوش رہو. انہوں نے سر تھپک کر ہاتھ ہٹا لیا. وہ کچھ نہ بول سکی. عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی. شاہزر نے بابا جان سے اجازت مانگی مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. جانتا ہوں کہ تمہیں بہت جلدی ہے جانے کی, انہوں نے شاہزر سے کہا. پھر فاطمہ کو دیکھا. مگر یہ بیٹی پہلی بار آئی ہے, ایسی خالی ہاتھ تو نہیں جانے دیں گے نا, انہوں نے کہا اور ساتھ ہی ملازم کو آواز دی. فاطمہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. کچھ دیر بعد ملازم ہاتھ میں چنگیر پکڑے آیا. بڑی سی تھال جیسی چنگیر میں چادر تھی. انہوں نے شیشوں والی میرون چادر اس کے حوالے کی. وہ انکار کرنا چاہتی تھی, صاف صاف منع کرنا چاہتی تھی مگر نہ کر سکی. اس نے کبھی دوپٹہ تک سر پر نہ لیا تھا, چادر کہاں لینی تھی, مگر پھر بھی اس نے پکڑ لی. شکریہ, مدھم لہجے میں کہہ کر اس نے چادر تھام لی. بابا جان نے دوبارہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر آگے چلے گئے جبکہ وہ عجیب کیفیت میں گری شاہزر کے ساتھ باہر آ گئی. ہائے کتنی پیاری چادر ہے. وہ سب کی سب چادر پر پل پڑی. کاش میں چلی جاتی شاہزر کے ساتھ. ردا کو نیا صدمہ لاحق ہوا. اے میڈم, وہ خود فاطمہ کو لے کر گیا تھا, تم کہاں سے چلی جاتی؟ نادیہ نے اسے خوابوں سے باہر نکالا. رات کے وقت وہ کیمپ میں تھی اور چادر پر تبصرے ہو رہے تھے. البتہ جسے چادر ملی تھی وہ بستر پر گری پڑی تھی. تمہیں نہیں لگتا فاطمہ کچھ عجیب ہو گئی ہے؟ عائشہ دور کی کوڑی لائی. اس خیمے میں صرف لڑکیاں تھیں اور وہ سمجھ رہی تھی کہ فاطمہ سو گئی ہے. خیر وہ تو شروع سے ہی عجیب و غریب ہے. سارا کو عائشہ کی بات سے ہمیشہ ہی اختلاف ہوتا تھا. مگر تم کچھ بھی کہو, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. تم نے نوٹ کیا شاہزر فاطمہ کا بہت خیال رکھتا ہے. عائشہ اب بھی اس بات پر قائم تھی. ہاں یہ تو میں نے بھی دیکھا. بات ردا کے منہ میں ہی رہ گئی تھی. فاطمہ اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ سب ڈر گئی مگر جب فاطمہ نے کانوں میں لگے ہیڈ فون اتارے تو بے اختیار ان سب نے سکون کا سانس لیا. ہیلو, کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ بولی. کچھ نہیں, ہم یہ چادر دیکھ رہے تھے, بہت خوبصورت ہے. ردا نے فوراً بات بدلی. ہاں وہ تو ہے. اس نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی. تم کہاں چل رہی ہو اس وقت؟ عائشہ نے پوچھا. مجھے کچھ کام ہے, آتی ہوں ہمیشہ کی طرح. وہ بات چھپا گئی. البتہ کان جیسی آنکھوں میں پھیلی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پریشان تھی. باہر رہی تو نظر آگ کے گرد بیٹھے فراز لوگوں پر پڑی. اسے دیکھتے انہوں نے ہاتھ ہلایا. اس نے بھی جواباً ہاتھ ہلا دیا اور ساتھ ہی دیکھ بھی لیا کہ شاہزر وہاں نہیں تھا. وہ قریب آ گئی. شاہزر کہاں ہے؟ اس سے فراز سے پوچھا. وہاں موجود سب کے ہونٹوں پہ معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی جسے سب نے فوراً ہی چھپا لیا. وہ نماز پڑھ رہا ہے پیچھے, فراز نے اشارہ کر کے بتایا. وہ سر ہلاتی خیموں کے پیچھے آ گئی جہاں وہ اکیلا رکوع میں تھا اور ساکت کھڑی دیکھتی رہی. پورے چاند کی روشنی میں اس کے پرکشش چہرے پہ بلا کا سکون تھا. وہ پوری توجہ سے نماز میں مگن تھا. کیوں ہے یہ اتنا پرسکون, اتنا ٹھنڈا؟ اسے الجھن ہونے لگی. آخر ایسا سکون مجھے کیوں نہیں ملتا؟ مگر اس کے پاس اس کی فیملی ہے, اتنے پیارے لوگ ہیں, اور میرے پاس. وہ سوچی جا رہی تھی فیملی یہ وہ چیز تھی جس کے لیے وہ اپنی 21 سالہ زندگی میں پل پل ترسی تھی. پاپا جو ہو کے بھی اس کے نہ تھے اور نانا دادا پتہ نہیں کہاں تھے. اور سب لوگ, اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا خاندان ہے. اپنی اس محرومی کو وہ ہمیشہ اپنے دفن رکھتی. کبھی بھی اس نے اپنے دوستوں سے اپنی محرومیاں نہیں بانٹی تھی مگر آج شاہزر کے نانا بھابھی کو دیکھ کر وہ اس وقت سے اداس تھی. ہیلو پرنسس, شاہزر نے آ کے اس کا شانہ ہلایا تو وہ ہوش میں آئی. سامنے کھڑا وہ پوری دلکشی سے مسکرا رہا تھا. پتہ نہیں کب نماز ختم کر کے وہ اس کے پاس آ گیا تھا. اسے اپنی سوچوں میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا. کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا. کچھ نہیں, وہ آہستہ سے کہہ کر وہیں بیٹھ گئی. وہ بھی بیٹھ گیا. شاہزر اسے پکارا. ہاں بولو. وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا. تم اتنے پرسکون کیوں ہو؟ لہجے کے ساتھ سوال بھی عجیب تھا اور وہ دیکھ بھی عجیب طریقے سے رہی تھی. ٹکٹکی باندھ کر مسلسل پرسکون. اسے سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا. شاید ہاں پرسکون مطلب تم جانتے ہو. وہ بھی سوال سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھی. شاہزر نے ایک طویل سانس لی. میں نماز پڑھتا ہوں, اس سے مختصر جواب دیا. وہ چپ رہی, پھر آہستہ سے بولی. میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, مجھے اتنا بھی علم نہیں کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں. وہ سچ بتا رہی تھی, اسے واقعی علم نہیں تھا. کیا تم صرف اس لیے اتنا خوش رہتے ہو کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ وہ دوسرا سوال کر رہی تھی. میں اس لیے خوش رہتا ہوں کیونکہ جو اللہ مجھے دے میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں. میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا. وہ اب مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا. فاطمہ نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ اس کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی.
میں بھی پرسکون رہنا چاہتی ہوں مگر مجھے سکون ملتا نہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ شاہزر نے مڑ کر دیکھا، وہ اپنی آنکھوں میں نمی چھپا رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں شاہزر، میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، سب نفرت کرتے ہیں۔ میرے پاپا بھی، وہ اب بھی رو رہی تھی، آنسو گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے ذاتی احساسات کسی کو بتا رہی تھی۔ شاہزر کا دل ڈوب رہا تھا۔ نہیں، تم سے کوئی بھی نفرت نہیں کر سکتا، وہ پورے یقین سے تسلی دے رہا تھا۔ اور نہ ہی تم بری ہو، وہ بتا رہا تھا۔ اس کے رونے میں تیزی آ گئی، کب کی چھپی محرومیت اور اداسیاں پانی بن کر نکل رہی تھی۔ میرے پاپا اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی۔ میرے پاپا نفرت کرتے ہیں مجھ سے، منحوس سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایسا کچھ نہیں، پیرنٹس کبھی بھی اپنے بچوں سے نفرت نہیں کرتے۔ اس نے ہونٹ بھیج کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، چپ ہو جاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سادگی سے کہہ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کا سر بھی تھپک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ساکت ہوئی تھی۔ اٹھو، چلو جا کے سو جاؤ، ایویں ڈپریس نہیں ہو جاتے پاگل لڑکی، تمہیں نہیں پتا تم کتنی سویٹ ہو، تم سے کبھی کوئی نفرت نہیں کر سکتا، وہ کہہ رہا تھا۔ فاطمہ کے آنسو خود بخود رکنے لگے، وہ واقعی جادوگر تھا۔ باقی رہی بات پاپا کی، تو وہ اتنی پیاری بیٹی سے نفرت نہیں کر سکتے، کوئی اور وجہ ہوگی، تم انہیں محبت دو، دیکھنا تمہیں بھی محبت ملے گی۔ اب وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر رہا تھا، وہ کسی معمول کی طرح کھڑی ہوگی۔ وہ ویسے ہی پکڑ کر خیمے تک لے آیا۔ جاؤ سو جاؤ، اور ہاں اگر کبھی نماز نہیں پڑھی تو اب شروع کر دو، تمہیں سکون ملے گا، یہ میرا نہیں اللہ کا وعدہ ہے۔ اس نے اس کا پھر سر تھپکا اور مسکرایا۔ اب رونا نہیں سویٹ پرنسس، اور نہ ہی الٹا سیدھا سوچنا ہے، جاؤ سو جاؤ، شاباش۔ اس کے ذہن کے سارے جالے وہ اپنی نرمی سے اتار چکا تھا۔ اسمائل، اسے مسکرا کر کہا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ گڈ گرل، چلو ریسٹ کرو۔ وہ ہنسا تھا، پھر خداحافظ کہہ کر مڑ گیا۔ وہ چپ کھڑی دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کبھی اسے بھی کوئی اتنا اچھا لگے گا، مگر شاہزر نے اس کی سوچ بدل ڈالی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لیٹ گئی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اتنی پرواہ کر رہا تھا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ کیا بات ہوئی تمہاری فاطمہ سے؟ فون پر بابا جان پوچھ رہے تھے اور وہ چپ تھے۔ محمد علی، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے فاطمہ سے بات کی ہے یا نہیں؟ ان کا لہجہ معنی خیز تھا۔ بابا جان، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے کہیں۔ وہ گھوٹکی پہنچ گئی ہے، یہی کہنا چاہتے ہو تم؟ ان کا لہجہ چیلنج کرنے والا تھا۔ وہ ساکت رہ گئے۔ بابا جان، وہ ان کا لہجہ بھرا گیا تھا، کیسے بے بس ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ آج خود چل کر ہماری حویلی آئی تھی محمد علی، اور آئی بھی پتہ ہے کس کے ساتھ تھی؟ سکندر کے بیٹے کے ساتھ۔ انہوں نے گویا بم پھوڑا، اور محمد علی کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کی آواز سلب کر لیے ہوں۔ موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ دوسری طرف بابا جان ہیلو ہیلو کر رہے تھے، مگر وہ صوفے پر گر گئے۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ 25 سال پہلے وہ بزنس کی تعلیم حاصل کرنے لاہور گئے تھے۔ بابا جان کی 3 اولادیں تھیں، عمر علی، زاہدہ علی اور محمد علی۔ محمد علی نہ صرف چھوٹے تھے بلکہ لاڈلے بھی بہت تھے۔ خاندان میں ان کے جیسا خوبصورت اور پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی چیز نے انہیں مغرور کے ساتھ ساتھ خود سر بھی بنا ڈالا تھا۔ ان کے خاندان میں بچپن میں ہی رشتے طے کر دیے جاتے تھے۔ بابا جان نے اپنے بھائی کی بیٹی سلما اور سکندر سے محمد علی اور زاہدہ کا رشتہ طے کر رکھا تھا۔ وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے جب ان کی بہن زاہدہ رخصت ہو کر سکندر کے گھر چلی گئی تھی۔ تعلیم کے دوران انہیں رتابہ پسند آ گئی، پڑھی لکھی، خوبصورت، خوش اتوار۔ انہیں ایسا ہی شریک سفر چاہیے تھا، قابل جوان جو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ وہ خصوصیت رتابہ میں تھی۔ سلما تو چٹی ان پڑھ تھی۔ انہوں نے دبے لفظوں میں بابا جان سے اپنی پسند کا اظہار کیا، مگر بابا جان نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اصولوں کے پکے تھے، اپنی ضد پر ڈٹے رہنے والے۔ وہ بھی ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے لاہور آ کر رتابہ سے کورٹ میرج کر لی اور حویلی والوں کو ہوا بھی نہ لگنے دی۔ 3 سال گزر گئے، ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی، لائبہ۔ پھر انہی دنوں حویلی میں ان کی اور سلما کی شادی کا شور مچا۔ بابا جان نے انہیں حویلی بلایا، وہ ساتھ میں رتابہ اور لائبہ کو بھی لے گئی۔ ایک بیوی اور بچی کے ساتھ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی والوں پر قیامت ٹوٹی تھی۔ دونوں خاندانوں میں دشمنی کی فضا پیدا ہو گئی۔ ان کی بہن زاہدہ اور اس کے بیٹے شاہزر کا داخلہ سکندر کے گھر والوں نے حویلی میں بند کر دیا۔ زاہدہ کا میکے سے بالکل رشتہ ٹوٹ گیا اور سلما کو تاعمر اب کنواری ان کے نام پر بیٹھنا تھا۔ چند دن خوب بحث ہوئی، بابا جان نے انہیں آگ کر دیا اور پوتی اور بہو کو قبول نہیں کیا۔ ادھر سلما کے معاملے پر سکندر ان کے پاس بات کرنے آئے کہ وہ سلما سے عقد ثانی کر لیں۔ اس بات پر وہ بھڑک اٹھے۔ لڑائی اتنی بڑی کہ ان کے ہاتھوں پستول چل گئی اور گولی سیدھی سکندر کے دل پہ جا لگی۔ جب انہیں ہوش آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سکندر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دشمنی انتہا کو پہنچ گئی۔ سکندر کے بھائی ان کی جان لینے کے در پہ تھے۔ جرگہ بٹھایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ خون کا بدلہ خون۔ ایسے میں بابا جان نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے خون بہا میں ان کی بیٹی کو سکندر کے بیٹے سے منسوب کر دیا۔ وہ کچھ نہ کر سکے، اگر بیٹی نہ دیتے تو اپنی جان جاتی۔ انہوں نے چپ چاپ سر جھکا دیا اور طے پایا کہ وہ شاہزادے کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کی بیٹی سے نکاح کرے گا، اور ہار کر حویلی سے نکلے۔ پھر اپنی بیٹی کو دیکھتے اور روتے۔ پھر فاطمہ پیدا ہوئی۔ جس دن وہ پیدا ہوئی رتابہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ وہ بالکل اکیلے ہو گئے۔ انہیں فاطمہ کے وجود سے چڑ ہونے لگی۔ وہ لائبہ کو پیار کرتے بس جب کہ فاطمہ آیا کے سہارے پلی بڑی۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ فاطمہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ جب وہ میرٹ پر کنگ ایڈورڈ گئی تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ بہت ناانصافی کر گئے ہیں، مگر تب تک فاطمہ ان سے بدظن ہو چکی تھی۔ وہ کنگ ایڈورڈ گئی تو پھر نہ لوٹی، اور وہ الفاظ ہی ڈھونڈتے رہ گئے اسے منانے کے لیے۔
انہیں ہمیشہ ہی دیر ہو جاتی تھی۔ پھر بابا جان کا فون آ گیا ایک دن کے 23 سال پہلے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے لائبہ کے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ پھر بابا جان نے بتایا کہ شہزاد بہت اچھا لڑکا ہے۔ انہیں امید تھی کہ لائبہ مان جائے گی، مگر وہ ان پر گئی تھی۔ مکافات عمل ہوا تھا، جیسے وہ اپنے باپ کو جواب دے کر آئے تھے ایسے ہی انہوں نے جواب پا لیا تھا۔ بابا جان نے کہا تھا فاطمہ کو مناؤ، اور فاطمہ ماننے سے پہلے ہی شہزاد کے پاس تھی۔ کیسے ملی وہ شہزاد کو، کب، کہاں؟ وہ سوچ رہے تھے۔ ماضی کی یادوں سے ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگی، وہ رو رہے تھے۔ بے تحاشا اپنی زندگی میں انہوں نے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ بے بسی سے انہوں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی۔ رتابہ بہت یاد آ رہی تھی اور سینے کے بائیں جانب درد بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اتنا بھی برا نہیں تھا یا اللہ، پھر میرے ساتھ ان کی ہچکی نکل گئی، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سینے پہ آ گیا۔ ہماری تکلیف کے رنگ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہا، مگر ان کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ وہیں گر پڑے تھے، خود سے مکمل بے خبر۔ کیمپ میں داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ وائٹ اوور کوٹ، کھلے بال، چشمہ لگائے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لگائے وہ فاطمہ ہی تھی جو کسی بوڑھی عورت کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ دھوپ کناروں سے ہو کر اس کے رخسانوں پر پڑ رہی تھی اور وہ سرخ ہوئے پڑے تھے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے پہلی بار اسے ڈاکٹروں کے حلیے میں دیکھا تھا، ورنہ تو وہ پینٹ شرٹ میں ہی ہوتی تھی۔ بال آج بھی پہلی مرتبہ کی طرح کھلے اور گلاسز بھی پہلی بار لگے دیکھے تھے۔ ہیلو ڈاکٹر، مجھے بھی چیک اپ کرانا ہے، میری باری کب آئے گی؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ چونک کر مڑی۔ پورے کیمپ میں ہر کوئی مصروف تھا۔ اس نے دیکھا سنہری آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سوری، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، میں بزی ہوں بہت۔ اس نے بھی مسکراہٹ دبا کر بے نیازی دکھائی۔ دوبارہ عورت پر جھک گئی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ یو آر لکنگ ویری بیوٹیفل پرنسس، قسم سے تم ڈاکٹر بنو گی تو تمہارے مریض تمہیں دیکھ کر ہی ٹھیک ہو جایا کریں گے۔ وہ شرارت سے کہتا کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ بٹرنگ مت کرو، مجھے مکھن پسند نہیں۔ نکمے ڈاکٹر ہو تم، اپنے اسپتال سے بھی چھٹیاں مار رہے ہو اور یہاں بھی کچھ نہیں کر رہے۔ چلو جا کے مریضوں کو چیک کرو۔ وہ روب جھاڑ رہی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ ریئلی پرنسس، تم بہت سویٹ ہو۔ ہنستے ہنستے وہ بولا۔ فاطمہ کی مسکراہٹ گہری ہوگی، اس کے منہ سے پرنسس سنا بہت اچھا لگتا تھا۔ فاطمہ، فراز کی آواز پر وہ دونوں مڑے۔ فراز پریشان کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا کسی انہونی کے احساس سے۔ وہ تمہارے پاپا۔ فراز کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ ایک فراز ہی تو جانتا تھا اس کی فیملی کے متعلق، دونوں فیملی فرینڈز تھے، بچپن کے دوست۔ تمہارے پاپا کو، وہ تمہیں فون کر رہے تھے، تم نے نہیں اٹھایا۔ وہ تمہارے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لائبہ کا فون۔ الفاظ فراز کے منہ میں تھے جب اس کے حلق سے چیخ نکلی تھی، فاطمہ فاطمہ۔ فراز اور شہزاد دونوں آگے بڑھے، مگر وہ اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکی، وہیں لہرا کر فراز کے بازو میں گر گئی۔ اسپتال کے کوریڈور میں موت کا سکوت تھا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے سے لائبہ، فاطمہ اور فراز چپ کے کھڑے تھے۔ دونوں بہنوں کی آنکھوں میں رو رو کر سوجی پڑی ہوئی تھی، اور فراز چپ کرانے کی کوشش میں نڈھال ہو چکا تھا۔ کوریڈور میں 5 افراد اور بھی تھے۔ وہ کیوں وہاں کھڑے تھے، ان تینوں نے نہیں پوچھا۔ ان 5 میں شہزاد، اس کے بابا جان، ایک خاتون، ایک بابا جان کے ہم عمر بزرگ اور ایک پاپا کے ہی عمر کے آدمی تھے۔ بابا جان نڈھال کرسی پر گرے ہوئے تھے اور وہ دوسرا بزرگ ان کے قریب بیٹھے انہیں حوصلہ دے رہا تھا۔ شہزاد بے چینی سے ٹہرا تھا اور وہ خاتون اور آدمی بابا جان کے پاس کھڑے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور باہر آیا۔ وہ سب کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ کون ہے؟ میں ہوں فاطمہ، میں ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ صبر کرو بیٹا، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور مڑ گئے۔ فاطمہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے حلق سے دبی دبی چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ سب بوکھلا کے اس کے پاس آگے۔ ہوش کرو فاطمہ۔ شہزاد نے اسے اٹھایا، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ سب میری غلطی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا میرا بیٹا۔ بابا جان کی آواز پر وہ سب چونکے۔ فاطمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، شہزاد کے نانا کو جو اس کے پاپا کو اپنا بیٹا کہہ رہے تھے۔ کوریڈور میں ایک بار پھر سکوت تھا۔ صرف بابا جان بول رہے تھے۔ وہ سب کو بتا رہے تھے کہ جبکہ وہ دونوں بہنیں یوں کھڑی تھیں جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ادھیڑ عمر عورت ان کی پھوپھو زاہدہ تھی، شہزاد کی ماں۔ وہ شخص پاپا کا بھائی عمر علی تھا اور وہ دوسرے بزرگ شہزاد کے دادا اور بابا جان کے بھائی آغا تھے، جنہیں شہزاد آغا جان کہتا تھا۔ بابا جان نے سب کچھ بتا دیا، شروع سے لے کر خون بہا تک۔ وہ داستان مکمل کر چکے تھے، مگر محمد علی غلط سمجھا۔ اسے لگا شہزاد اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ان کی بیٹی سے لے گا شادی کے بعد، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ آغا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ زاہدہ پوری شان سے اپنے بھتیجے کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھی، لیکن محمد علی لا علم تھا۔ وہ رو رہے تھے۔ شہزاد نے فاطمہ کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار نظر چرا گیا۔ دوسرے لمحے وہ کھڑی ہوئی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ بے اختیار جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ سب ساکت ہو گئے تھے۔ کسی کو فاطمہ سے اتنے شدید رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ خود بھی گال پر ہاتھ رکھے ششدر فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ یو چیٹر، یو اسٹوپڈ، یو نانسنس، تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے اجنبی بن کر ملے جان بوجھ کے، میرے جذبات کا مذاق بنایا، اور میرے پاپا کو وہ اس کا گریبان پکڑی کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اگر میرے پاپا کو کچھ ہوا تو غصے کی شدت سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ فراز نے جھٹکے سے اسے پیچھے کھینچا۔ ہوش میں آؤ، فراز نے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں فراز، ان سب نے میرے پاپا کو، وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ لائبہ بھی رو پڑی۔ فراز نے پھر دونوں کو ساتھ لگا کے تسلی دی، اور ادھر بابا جان، آغا جان اور زاہدہ پھوپھو رو رہے تھے۔ البتہ شہزاد چپ کھڑا تھا۔ تبھی ڈاکٹر پھر باہر آیا۔
مبارک ہو آپ سب کو، پیشنٹ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے آگے نئی روح پھونکی تھی۔ وہ سب خوشی کے مارے چیخ اٹھے۔ اسپتال کے کمرہ نمبر 59 میں موجود سب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ اور لائبہ دونوں پاپا کے دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ بابا جان، آغا جان، زاہدہ، پھپھو، عمر، تایا سب ہنس رہے تھے۔ غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی۔ فاطمہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شاہزر اور اس کے گھر والوں کا ضبط کتنا بڑا تھا، جو وہ سکندر انکل کی موت کو بلا کر پاپا کو معاف کر چکے تھے، اور پاپا وہ خوش تھے، بے حد خوش۔ جس سکون کی تلاش اسے تھی وہ فاطمہ کو اپنے اندر تک محسوس ہو رہا تھا۔ بس مجھ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ محمد علی، تاکہ میں اپنی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ زاہدہ پھپھو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ پاپا اکیلے ہو جائیں گے، لائبہ کی بھی شادی ہو جائے گی، میری بھی، اس نے سوچا۔ پھر ایک دم خیال آ گیا، جی پاپا آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم اپنی نئی مما کو گھر لے آئیں۔ فاطمہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دھماکہ کیا۔ سب چونک اٹھے۔ نئی مما؟ جی نئی مما مطلب سلمیٰ آنٹی، بس بہت اکیلے رہ لیے آپ دونوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے سب حیران ہوئے، پھر بابا جان نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سب پھر سے مسکرا دیے۔ ہاں ہاں ضرور، زاہدہ پھپھو جوش سے بولی۔ پاپا شرمندگی سے آنکھیں جھکا گئے۔ میں اس لائق نہیں، انہوں نے آہستہ سے کہا، مگر آغا جان نے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیا۔ ہمیشہ تمہیں داماد کے روپ میں دیکھا اور تم ہی داماد بنو گے، وہ بولے تو سب نے سر ہلایا۔ فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی، وہ وہیں تھا کوریڈور میں۔ ناراض ہونا؟ وہ پاس جا کر بولی۔ شاہزر نے دیکھا تک نہیں اور منہ پھیر لیا۔ آئی ایم سوری، اس نے آہستہ سے کہا، مگر وہ نہیں مڑا۔ شاہزر پلیز پلیز، وہ بولی، لیکن مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں چیٹر نہیں ہوں، جب تم سے ملا تو تم مجھے اچھی لگی، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ تم میری کزن ہو۔ میں اپنی پوری رضامندی کے ساتھ تمہاری طرف بڑھا، مگر جب تم بابا جان سے ملی تب مجھے بابا جان نے بتایا، میں اور بھی خوش ہو گیا کہ تم ہی میری زندگی میں آؤ گی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر وقت نہ ملا اور تم نے، وہ بولتے بولتے رک گیا۔ آنسو فاطمہ کے گالوں پر تھے۔ مجھے پتا ہے میں بہت بری ہوں، اس نے کہنا چاہا، شاہزر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ جیسی بھی ہو میری ہو، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ رونا بند کرو اینڈ اسمائل۔ اس کی نرمی لوٹ آئی تھی، وہ روتے روتے ہنس پڑی، وہ بھی ہنس دیا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی شارٹ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ڈاکٹر بیس ناول جرگہ بیس بہت پسند آیا ہوگا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔